للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم واجب الاحترام حضرت علامہ امیر حسین صاحب رضوی، جناب حضرت علامہ تنویر احمد صاحب گنجیرہ، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ میں تے توہن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی محبت اتباع دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارا سارے دا خاتمہ ایمان تے کرے۔ عزیزان صاحب نے یہ محفل منعقد کی ہے اور ہر سال منعقد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی قربانی، ایک جذبہ، نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے نال محبت اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرمائے، اور انہاں دی اس محنت بھی اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے۔ فقیر نے معراج شریف دے حوالے نال تواڈے سامنے 15ویں سپارے دی پہلی آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ پہ فرمائندہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے او ذات جس اپنے پیارے بندے نو راتوں رات سیر کرائی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ کل پرسوں معراج شریف دی رات گزری، اس مناسبت نال میں مناسب سمجھا اس موضوع دے اوپر کچھ گزارشات پیش کروں۔ سب تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج نصیب ہوئی ہے تو یہ پس منظر کیا حالات کیڑے آن جن حالات وچ نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے اپنے کول بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف دے اندر دین متین دی تبلیغ دا مڈ بدھا اپنے پرایا سارا نو دعوت اسلام دیتی۔ شروع دے وچ ورلیاں بندیاں لبیک آکھی، چوکھیاں بندیاں منہ موڑیا۔ نبی پاک علیہ السلام دا لوکاں دل بھی توڑیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب دے اندر 3 سال بند رہ کے بڑا مشکل وقت گزاریا۔ نبی پاک علیہ السلام نے طائف دے بچ جا کے تبلیغ کر کے بڑی سخت مخالفت کا سامنا فرمایا۔ لوکاں پتھر تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں نازک دے اتے برسان دی جسارت کی تھی، اور بالآخر وقت گزر دیا نبی پاک علیہ السلام دی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا بھی وصال ہو گیا، تے آپ دے چاچا جناب ابو طالب دی بھی وفات ہو گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹوٹا ہوا دل مبارک آپ لے کے آپ حرم شریف دے اندر راتی آ کے سہ رہے، تے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرن واسطے جبریل امین نو بھیجا۔ میرا محبوب اتنی ساری تکلیفاں برداشت کرن تو بعد ٹینشن دے عالم دے اندر، پریشانی اور دکھ دے حال دے اندر میرے گھر دے اندر آ کے آرام فرما ہو گیا ہے۔ جبریل امین جا میرے محبوب نو لے کے آپ نے اپنے محبوب دے ٹوٹے دل دے اتے مرہم رکھا، اپنا دیدار کرا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دل جوئی کرا۔ یہ تو ساڑھے واسطے ایک سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ سنا، جتھے تیرا دل ٹوٹے اس وقت تو رب دے نیڑے ہونا۔ حدیث پاک چاہتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جس وقت کسی دا دل ٹوٹدا میں اس وقت سامنے ہوندا۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل چ رہندا۔
کدی سکھی بندہ اللہ دے نیڑے نہ ہو سی، ہمیشہ دکھی بندہ اللہ دے نیڑے ہو سی۔ جتنے غریب بندے تسی ویکھ سکتے ہو، اج بھی تسی مسیطہ بن کے اندازہ لا لو، اس محفل وچ بیٹھے بندے ویکھ لو کتنے کاراں والے آئے بیٹھے، اے تھلے جتنی پبلک بیٹھی ہے، شاید میں سو نہ دے سکتا بھیگی کول بھی کار نہ ہو سی، لیکن بڑا مشکل ہے کسی کول کار ہوئے، بالا ہویا تو موٹر سائیکل ہو سی، نہیں تو سائیکل نہیں تو پیدل۔ ایتھے بانا کار والے دے وس دا کم نہیں، کار آئی نخرہ ودھیا، دین اسلام تو دوری نصیب ہوئی، ورلا بندہ عثمان غنی ہوندا کہ پیسے دے باوجود بھی رب یاد ہوئے، یہ کوئی ورلا یہ ہوندا ہے، لیکن ورلا کوئی سونا غریب دا دل ٹوٹا ہوندا، رب والے پاسے غریب دا دھیان چوکھا ہوندا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے مرشد پاک نے خط لکھیا، حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھیا، اسرار حقیقی کتاب دے وچ آپ دے کئی خط جمع، ایک خط دے وچ آپ لکھتے ہیں خواجہ اجمیری شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، سلطان الہند رحمت اللہ علیہ نے آپ پہ لکھ دیں کہ اے بیٹا میرے، اے اجمیری، سکھوں سے منہ موڑ لے، دکھوں کو گلے لگا لے، وصل کی راہ آسان ہو جائے گی۔ وصل زمان ہونا ملاپ، محبوب دے نال ملاقات کرنا چاہنا، سکھاں نو پرے کڈ، دکھاں نو گلے لا، رب نال ملاقات دے رستے سدھے ہو جا سکتے۔ خواجہ غلام فرید صاحب فرماتے ہیں بے شک درد مداں دے دیرے جت تھلڑا جت سنجڑیاں جائیں، درد منداں دے دیرے اتھے ہونے جتے تھلڑا ہوئے، جتے سنجڑیاں جائیں ہون، جتے دنیا پہ وسدی ہوئے، ایسے عشرت ہوئے، پلا تے کورمے تے بریانیاں پہ اٹھ دیا ہون، انہاں لوکاں دے کول رب اللہ کریم نیڑے نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دکھی بندے دے کول ہوندا۔ حدیث سے چمدہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کی بندے پوچھ سی میں بیمار آس تو میں پوچھڑ نہ آیا، وہ بندہ کسی باری تعالیٰ تو تے بیمار ہون تو پاک ہے، تو تے رب ہے، تو تے اللہ ہے، تو کیویں بیمار ہو سکنا؟ اللہ تعالیٰ جواب دے سی میرا فلانا بندہ بیمار آ جی تو اس نے پوچھڑ جاویں آ کہ آج میں آکھیاں تو میرے کو لایا ہے۔ بیمار بندے دے کو دکھ ہوندہ، دکھی بندے دے کو لہائیں ہوندی ہیں، جتے ہاں ہوگے اتھے اللہ تعالیٰ خود سامنے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث سے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یمن جا اتھے جا کے گورنری کر، لیکن گل یاد رکھی اتق دعوت المظلوم، مظلوم دیاں ہائیں تو ڈری، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنِ اللَّهِ حجاب، مظلوم آدمی دیاں ہائیں سیدھیاں عرشاں تے جاندیاں نہیں۔ سونا آج سینہ زوریاں کر لے، آج دنیا تیتھ ڈردی ہو سی، ڈرال ہے، تین ڈراؤن والے تیار بیٹھے ہیں، اگری کھلوتا ہے، کڈ مارن دی دل رہ گئی ہے، خدا دی قسم ہے اللہ تعالیٰ ہے نہیں کتنی کھلوتا ہی، آئی کے آئی، اس دی لاٹھی بے آواز، تیرے دے کئی پتر ساں ڈٹھے نے رول دے ذلیل ہون دے، وقت ایک ساتھ نہیں رہتا۔ میرا سنا لوکاں دے گھر نہ اجاڑو، تیرا گھر اجڑ کے راسی کیوں؟ اجاڑن والی ہوتی ساتھ ہے، جڑا بساونے جاندہ ہے وہ اجاڑنے بھی جاندہ ہے، اس دی لاٹھی بے آواز ہے۔ لسا بن کے رہنا، ساڑھے بزرگ فرماتے ہوتے ہیں اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ دی خاطر جھکے گا نیواں ہو سی، اللہ تعالیٰ اس نے اترائی اچھیاں کرے سی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عاجزی کیتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ نے اونچیاں کیتا۔ انہاں گلاں نوں کئی لوگ سمجھ نہیں سکے،
نبی پاک جتھے آجزی پہ فرماندے ہوندے نا اسی اس نو اپنا عقیدہ سارے بیریاں اپنا عقیدہ بنا لیا وہ آقا دی آجزی ہے حضور آجزی کرن تو انہوں عقیدہ نہ بنا جیڑا اللہ اپنے محبوب دی آجزی دے نتیجے دے وچ اپنے محبوب نو اچھا درجہ دے چھوڑے اس اچھے درجے نو اپنا عقیدہ بنا بہت بڑا اصول مل گیا ہر میدان دے وچ جتھے آقا نے آجزی کیتی ہے وہ تیرا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے جتھے اللہ نے اپنے محبوب نو آجزی دی وجہ تو اچھا مقام عطا فرمایا تیرا وہ عقیدہ ہونا چاہیے تھوڑا اگے چلو یہ جڑی معراج ہوئی ہے یہ راتی ہوئی ہے دیہاڑی کیوں نہیں ہوئی یہ گل نمبر 2 پہ کرے نا دوجی گل معراج راتی ہوئی ہے دیہاڑی نہیں ہوئی اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت واسطے اپنے نال راز اسرار کرنے ہونے اپنے پیارے نال رب نے کرنے ہون یا رب دے پیارے اللہ نال راز نیاز دی گلاں کرنی ہون اللہ نے اس کام واسطے رات پسند ہے شب برات بھی رات ہے لیلۃ القدر بھی رات ہے نبی پاک دے پیدائش اور میلاد دی رات بھی رات ہے معراج بھی رات ہے کہ ہر راتی ہی اللہ تعالیٰ اعلان فرمائندہ حل بن مستغفر فاغفر لہو ہے کوئی رات دے پچھلے پیر جاگ کے استغفار کرن والا میرے کو معافیاں منگن والا میں اس کو بخش دیواں ادھی راتی رحمت رب دی دیوے پئی آوازہ بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ یہ رات دی برکات نبی پاک نے صاحب تو صاحب فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من الرب وہو ساجد بندہ اپنے رب دے نیڑے سب تو چوکھا اس ویلے ہوندہ جس ویلے سجدے چ پیا ہوئے ایک اور حدیث چاہتا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل رب اپنے بندے دے نیڑے سب تو زیادہ اس ویلے ہوندہ جس ویلے رات دا پچھلا پار ہوئے انہیں بھی رات ہے تو سنگال تے غور نے کتنی میں بچہ دسینا میں سوکھی گل کروں گا بندہ رب دے نیڑے ہوندہ سجدے تے رب بندے دے نیڑے ہوندہ رات دے پچھلے پیر بندہ نیڑے ہویا سجدے تے رب نیڑے ہویا رات دے پچھلے پیر یہ دو قسم دا نیڑے قربے تے جو رات دا پچھلا پار بھی ہوئے تے بندہ سجدے بھی پہ ہوئے تے دو میں قرب جمع ہو گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یہ اگر دنیا اللہ تعالیٰ جمیں بنائی ہے مڈوں لا سورج پہلے دھڑے تھے نا اسے بنایا یہ سورج نہ ہوئے تو دنیا دے ہوتے انہیرہ ہے کہ نہیں سورج آج بھی اولے ہو جائے تو پیچھے انہیرہ چھوڑ جاتا ہے تو جی سورج جمعہ ہی نہ ہوئے تو وقت جس زمانے سے سورج کوئی نہ بنیا ہوا اس زمانے دنیا تے کیا انہیرہ آیا اتھو پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات سورج چاند ستارے دنیا دا پھیر دن دا آمنا تے رات دا جامنا رات دا آمنا تے دن دا جامنا انہا ساری چیزیں تو پہلے دنیا دے وچ چاننا کوئی نہ دنیا ساری انہیر ہوئی کہ جس وقت رب حقلی رب دی ذات آئی اور ککھ بھی نہ تو اتھو پتہ چلتا کہ وہ زمانہ سورج تو پہلے دا زمانہ تے انہیرے دا وقت ہے اس وقت دے بیچ پہنچ کے اپنے اس واحد لا شریک نو مناونا چاہنا تے بعد انہیرہ کر اس منظر دے بیچ اس ماضی دے بیچ اس دور دے بیچ لم یکن شیئا مذکورہ دے زمانے دے بیچ اگر جانا چاہنا جاتی پانا چاہنا تو اللہ تعالیٰ دی وحدت دا وہ منظر اپنے اتے داری کر جس وقت دنیا دی کوئی شے کوئی نہیں سورج چند ستاریاں دا چاننا کوئی نہ تے انہیرہ ہی انہیرہ ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نو آج بھی اپنا قرب فراہم کرنے والے بندیاں نو رات دین دی توفیق عطا فرماتا راتی جاگن دی توفیق عطا فرماتا یہ ہم لوگیں جی دو گلوں معراج دا پس منظر کے ہے اور معراج راتی کیوں ہوئی
تیجی گل اللہ تعالیٰ نے معراج دے تے اپنے محبوب نو بلاؤن واسطے جبریل امین نو نال کیوں گلیا؟ مجھے کہ راز ہے وہ اے راز ہے کہ زمین دے اتے نبی پاک جہا کوئی نہ تے آسمانہ اتے جبریل جہا کوئی نہ تے اچیاں نو کول بلاؤنا ہوئے تے میزبانی اچیاں دے حوالے کہیں دیئے اللہ نے سب تو اچھی ہستی نو جڑی آسمانہ ہوتے سب تو اچھی آئی اس ہستی نو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسطے بھیجا لے کے آون واسطے بھیجا جس محبوب جی نہ زمین تے کوئی ہاتھ نہ کوئی آسمان تے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث پاک کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمانہ ہوتے میرے دو وزیر جبرائیل تے میکائیل تے زمین دے ہوتے بھی میرے دو وزیر فرمایا ابو بکر تے عمر سبحان اللہ حضور جبریل تے میکائیل تو بھی اتے نا تے حضور ابو بکر تے عمر تو بھی اتے تے اس زمانے دے وچ زمین دے اتے ابو بکر تو عمر تو اتے کوئی نہ اس واسطے فرمایا اے میرے زمین تے وزیر تے آسمانہ دے اتے جبریل تے میکائیل تو اتے کوئی نہ اس واسطے فرمایا اے میرے آسمانہ تے وزیر سبحان اللہ تاں جبریل امین نو چنیا اور جبریل امین دی شان میں تھوڑی دس چھوڑا تمام فرشتیاں دے سردار تمام اہل آسمان دے وچوں افضل نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اللہ دا پاک کلام لے کے آمن والے تمام نبیوں دے کول اللہ دا کلام لے کے آمن والے وحی الہی دے امین اور نبی پاک علیہ السلام دے بارے قرآن وچ فرمایا انہو نزلہو علی قلبک اے میرے محبوب جبریل نے قرآن تھوڑے دل دے اتے نازل کیتا جبریل نے اتاریا اتوں لے کے آئے حضور دے قلب اطہر دے اتے قرآن نازل کیتا حضور دے کندھیاں مبارک تے قرآن نازل نہیں ہویا دماغ مبارک تے قرآن نازل نہیں ہویا دل مبارک دے اتے نازل ہویا یہ دل بڑی شہر ہے ایک وکھرا موضوع ہے کہ دل دا مقام اور شان انسانی جسم دے اندر اللہ نے کے رکھے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلان دیا جانے ہو وچے کوزے وچ مسلے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو جیڑا محرم دل دا باہو سو ہی رمز پچھانے سبحان اللہ واری جبریل امین جامع ترمذی دے وچ حدیث ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کر کے تکایا اے طریقہ وضو کرن دا تے جبریل دا مقام تے مننا پوسی نا جبریل امین پوری امت دے تیرے میرے تمام صحابہ کرام دے استاد بھی ہیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے شاید دنیا دی ہر حدیث دی کتاب دے حدیث موجود ہے تمام صحابہ بیٹھے ہیں ایک چٹیاں کپڑے آلہ سونے بودے آلہ نورانی چہرے آلہ بندہ زلفہ آلہ بندہ حاضر ہو گیا محفل دے وچ آکے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم 2 بار سلام دیتا یا رسول اللہ آپ نے سلام ہوئے تو صحابہ نے وکھرا سلام دیتا ہے میرے نبی دے صحابہ تو انہوں بھی سلام ہوئے پھر ثم مقام موکر پھر ادب دلال کھڑا ہو کے آدھا ادنو یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اگے آ سکتا ہوں اے مسند احمد اور بے شمار کتابہ دے اندر حدیث موجود ہے عبداللہ بن مسعود اس میں روایت کردن عبداللہ بن عمر روایت کردن فاروق اعظم اس میں روایت پہ کردن حضور اگے آ سکتا ہوں فرمائے ادنو اگے آ جا فدنا دنوتن او دنوتین وہ بندہ ایک یا 2 قدم اگے پٹ کے وٹ کھلو رہا حضور اگے آ سکتا فرمایا آ جا 2 قدم پٹ کے 1 یا 2 قدم حدیث چاہتا وٹ کھلو رہا 4 واری کھلو کے اگے ہو کے وٹ اگے ہو کے وٹ اگے ہو کے قدم قدم تے اجازت لیتا حضور اور اگے آواں
آپ فرماندے رہے آجا 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 حتیٰ کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ اس بندے نے اپنے دوئے گوڑے نبی پاک دے مبارک گوڑے دے نال جوڑ کے تے آکے سامنے بہ گیا اتحیات کی طرح اتحیات ہو کے بہ گیا 5 سوال کردہ یا رسول اللہ ایمان کے ہے اسلام کے ہے احسان کے ہے قیامت قدر ہونی ہے قیامت نشانیاں کے نا یہ 5 سوال کی تھے حضور نے 5 سوالوں نے جواب دیتے ہیں پھر اٹھ کے ٹر گیا آدھا صدق تھا تو سچ فرمایا گیا تو نبی پاک نے صحابہ نے پچھوں گھلیا ویکھو کھا کے دے گیا صحابہ کہتے سے حضور این غائب ہویا جو میں بندہ نہ انہوں نے فرمایا واقعی بندہ نہ یہ جبریل امین سے اتاکم یعلمکم دینکم میرے صحابہ تو انہوں جبریل امین دین سکھاون آیا تو یہ فرمایا تو انہوں دین سکھاون آیا پتہ چل گیا جو دین سکھاون آوے استاد تے ہوندہ نا امت پوری دا استاد جبریل امین ہے حضور آپ فرما رہے ہیں قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے بارے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ میرا نبی انہوں نے کتاب دے حکمت دا معلم بن کے آیا سکھیندہ تو اتھے حضور نے جبریل امین دے بارے ایو لفظ استعمال فرمایا اتاکم یعلمکم تو انہوں دین دی تعلیم دینا آیا ویسے ذرا لطیف گل ہے کہ حضور فرما رہے ہیں بھی تو ہم دین سکھاون آیا تو سکھایا بھلا کہ جبریل علیہ السلام نے السلام علیکہ یا رسول اللہ آنے آکھیا پتہ چل گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ جبریل امین نے حضور نے آکھیا لفظ تے ثابت ہو گئے اس تو بعد السلام علیکم باقی صحابہ السلام وکھرا پتہ چلتا ہے کہ سلام دین لگے بھی نبی دی شان وکھری ہے تو نبی دے غلامہ دی شان وکھری ہے پھر کھڑے ہو کے آج حضور اگے آ سکتا ہوں پتہ چلیا نبی دی بارگاہ آدھے وچ حاضر ہوندہ سلیقہ جبریل پہ سے کہندے نے کہ میرے نبی دے غلاموں تے منن والے تے صحابیوں تے امتیوں نبی دی بارگاہ چ حاضر ہونا تے انجے ہویا دور کھلو کے آکھیا ہے یا رسول اللہ آ سکتا ہوں پھر 1-2 قدم پڑھ کے پھر کھلو رہنا پھر کھلو رہنا پھر کھلو رہنا پھر مبارک گوڑیاں دینا اپنے گوڑے جوڑ کے اتحیات ہو کے بانا اتحیات اللہ کے بڑھندہ اتنے فرشتہ دا سردار نبی پاک دے سامنے اتحیات دی حالت میں بہ کے امت نو دین پہ سکھائیدہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا ایو کچھ سکھنا ہے جو کچھ جبریل نے کر کے دکھایا ہے تو ایڈا بار بار دوروں ہی اجازت کرنا ہے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ انوار البشارہ دے وچ لکھ رہے ہیں روزے پاک دی حاضری دا طریقہ کہے ہوئے آپ نے مطلب جس وقت مسجد نبوی وچ پیر رکھے نا پیر اندر رکھی سجا اندر ہاتھ مبارک ہے نا دہلیز مبارک اندر پیر رکھ کے نا وقت پیچھے کر لیں تو دل وچ سوچیں بھائی حضور اجازت ہے دل وچ سوچیں بھائی حضور اجازت ہے تو وقت پیر اندر رکھ وقت اندر بڑی ایک میں تو نے مثال دیتی ہے میرے مرشد کریم سائیں بادشاہ آسیات دے ہونے حضور مفتی اعظم محمد قاسم مشوری قدس سر العزیز آپ جس وقت پہلی باری مسجد نبوی شریف دے وچ حاضر ہوئے تو دہلیز مبارک کے اندر قدم رکھیا تے 2 نفل پڑھے ہر قدم دے اتے 2 نفل پڑھتے نبی پاک دے روزے پاک تک اپرے سونا ہے اپنا ذوق ہے اپنی محبت ہے انہا اللہ دے پیاران دے برگاہ ادب کر کے بکھونا ساڑھے بس دا کام نہیں جبریل امین دی شان پہ بیان کرداس خبردار کدی جبریل نو توہین دے لفظاں یاد نہ رکھنا ہوئے جبریلہ کر کے آکھنا بے ادبی ہے اللہ در رسول فرشتہ ہے جبریل امین دی توہین رسالت ہے حضرت علامہ ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ التمہید دے اندر لکھتے ہیں من ذکر الملائکت بالحقارت
فقد کفرا، جس بندے فرشتیاں دا ذکر بے ادبی نال کیتا، حقارت نال کیتا، اس نے کفر کیتا۔ لہذا انہوں ایویں ہی سجے کھبے سمجھ لینا، ایویں کمی کلاڑے سمجھ لینا، یہ کفر ہے۔ ہوش نال گل کرنی چاہیے۔ سنا اللہ تعالیٰ میں تے تو ہن انہاں شاعراں کو لو بچا کے رکھے۔ میں نہیں پتہ، میں لیٹ آیا لیکن میں اتنا پتہ ہے میرے تو پہلے جتنیاں نعتاں پڑھیاں گئی ہیں، تسی جومے بھی ہو سو، تسا خوش بھی ہوئے ہو سو، تسا نوٹ بھی الے ہو سو، لیکن یاد رکھی جیڑا شاعر شعر پہ پڑھتا ہوتا ہے ضروری نہیں بھی قرآن ہوئے یا قرآن دے مطابق ہوئے، قرآن تو ہوندہ ہی نہیں نا، قرآن دے مطابق بھی کوئی ضروری نہیں، حدیث دے مطابق بھی کوئی ضروری نہیں۔ این ممکن ہے کہ ایمان ہی تھوڑا لٹدا پہ ہوئے تے نہ ہوئے محبت دا، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے دین دی تباہی پہ بچاتا۔ میں نہیں سنیا، میں ویسے میں گل کرتا، کدی بھی شاعرہ دی شاعری سن کے اپنا ایمان نہ بناویں، بول گئے ہوئے تو مریض سے قیامت میں اللہ دی بارگاہ جانا۔ عقیدہ ہمیشہ قرآن تو ثابت ہو سی تے حدیث تو ثابت ہو سی۔ قرآن حدیث کچھ پہ فرمائندہ ہوندہ تے انہاں دے ڈھولے کچھ ہو رہی پہ آدھے انہاں تو بچ کے سر شر لا لینی تے سونا ساگف بنا لینا، جھلے ابل کا تو انہاں دے تے بیک جاندے۔ اس دور دے وچ بہت بڑے فتنے جاری، ایک انہاں ودیاں فتنے وچوں وڈا فتنہ اے بھی ہے جڑا شرع دے خلاف شاعری ہوندی پئی۔ اور تسی عام شام دیکھ سو قرآن حدیث سناون لگے ہیں، ساڑھے جب مسکین آوڑ سن تھے یہ اٹھ کے ٹر جا سکتا، انہوں نے نہیں تفیق بھئی قرآن حدیث بہ کے سونے لگی ایسی پوچھو تے کسی محدے جانا تے محدے جانا، ایک کو سبق کسا کئی باری سونے بیٹھ جانا، دیکھو کدھے چلے سنے جا نہیں میں آگے جانا، میں محفل پڑھنی بندے کتاباں پڑھتے ہیں، محفل پڑھ دے سونا گلہ سچیاں تو جے ان کسی قابل چڑھے تو دی اپنی مرضی، بادشاہ جو رب رسول دا پیغام ہے سنا اسا دور تک پہنچاؤنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن اس فرمائندہ الشعراء یتبعہم الغاوون، شاعران دا پچھا، شاعران دے پچھے وہی لگدن جڑے گمراہ ہوں، یہ قرآن ہے۔ شاعران دی پوری صورت ہے قرآن کے شاعران دے خلاف، لہذا ہر شاعر نو حسان بن ثابت نہ سمجھ لگے آئے، ہر شاعر نو امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی نہ سمجھ لگے آئے، انہاں دا مقام ہو رہے تے آج کا دے شاعران دا معاملہ ہو رہے، انہاں دے اندر کچھ نظریات اپنے ہوندے لوکاں نو گمراہ کرن آ ویندے، یا کوئی پیسے شیسے لین دا مشن ہوندا تو ایسی گل ادوں صرف مننا جڑی قرآن دے مطابق حدیث دے مطابق ہوئے، نہیں تو معافی۔ تو جبریل امین دے بارے بھی چونکہ شاعران کو ات آندی ہوئی ہے، لہذا میں گزارشات پیش کی تھی کہ جبریل نے جتنا انہیں کمی شمی بنایا ہوا ہے تو اے لفظ کفری لفظ اللہ تعالیٰ ساڑی اصلاح فرمایا۔ اچھا جی، نہیں تو میں ترے گلیں دس بیٹھا۔ معراج دا پس منظر کے معراج راتی کیوں ہوئی ہے، نہ جبریل کیوں گئے؟ جبریل نے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمایا کہ معراج دے وچ حضور تے جبریل اکٹھے گئے، تو جبریل تو اگے بھی ویندے رہندے آئے، وہ وکھری گل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی اگے گئے، لیکن اتھو تائیں جس تائیں جبریل گئے تو تے نہ گیا، کوئی صحابی بھی نہیں گئے، تو جبریل دا مقام بت من۔ اب چوتھی گل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق تے لے جایا گیا۔ یہ براق کے براق دا لفظ برق تو بنیا، برق مانا بجلی، اور بجلی کی رفتار ہوندی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، گھنٹہ نہیں سیکنڈ، بڑی تیز رفتاری ہے۔ آج جن سائنس سن پٹیاں پڑھیں دیئے بھئی راکٹ آ گیا تھا، میزائل آ گیا تھا، جہاز دی اتنی سپیڈ ہے، کرنٹ دی اتنی سپیڈ ہے، الیکٹرون دی اتنی سپیڈ ہے، بجلی دی اتنی سپیڈ ہے، انفراریڈ انرجی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ ساریاں چیزیں جناب یہ پیچھے رہ گئیاں۔ ساڑھے نبی دی معراج آج تو 1500 1450 سال پہلے سن یہ ساریاں گلاں پڑھا گئی ہے، اجے ساڑھی نبی دی معراج تائی تیری
سائنس نہیں ہے پڑھی سائنسدان اگر مان بھی لئیے تو چوکھے تو چوکھا کتوں تائیں گیا چند تائیں تو ساڑھا نبی چند تو بھی اگے پہلے آسمان تو بھی اتے دوجے تو بھی اتے تریجے تو بھی اتے چوتھے تو بھی اتے پنجویں تو بھی اتے چھویں تو بھی اتے اس تو گئے سدرۃ المنتہا اتے عرش مولا دے اتے گیا تو ساڑھے نبی دی رفعت تو آڑیاں سائنسدانیاں پیچھے ساڑھے نبی دا عروج اتے تو اڑے فلسفی تجیب پہ سوچ در کہ گر رہے زمحریر نو کمیں کراس کیتا اسی زمین دبو دور چفیر چوی تو آگ دائے بغیر چفیر آگ دے چفیر زمین دے چفیر آگ پہ بل دی وہ دے بچوں کی کر لگ گئے ہو سم تیرا سائنسدان لگ سکتا چاند جان واسطے تے میرے نبی نہیں لگ سکتا چاند بہن تھلے ہے میرے نبی دا مقام بہن اتے ہے پھر ایک اور گل بھی دسوں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره میں معراج دی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولو لگیا تو میں ڈٹھا وہ کھلو کے نماز پہ پڑھ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی گڈی تسی لگ دے رہا ٹرین جڑی ہوندی ہے ریل گڈی ریلوے اسٹیشن تو سٹاپ کوئی نہ ہوئے ایکسپریس گڈی ہوئے تے شوں کر کے لگ جائے تے گڈی وچ بیٹھا ہوئے بندہ ہوئے تسی پلیٹ فارم تے کھلوتے ہو تے گڈی 110 کلومیٹر دی رفتار نال پہ لگ دی ہوئے تسی پلیٹ فارم تے کھلو کے گڈی وچ بیٹھا ہوئے بندہ سی نان لے سو اچھا گڈی وچ بیٹھا ہوئے بندہ ہوئے 110 کلومیٹر دی رفتار نال بنی ویندی ہوئے تے پلیٹ فارم تے بندے کھلوتے بندے نے سی نان لے سو نہیں سے جاپتا کیوں گڈی دی سپیڈ چوکھی تو 110 کلومیٹر فی گھنٹہ اتنے رفتار ہی کوئی نہیں 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس رفتار نال نبی پاک علیہ السلام اجے میں تو ہاتھ حولہ رکھ کے پہلے سینا اتنی رفتار بھی اس تو زیادہ رفتار ہے اس رفتار نال حضور گزرے حضرت موسیٰ علیہ السلام مٹی دے تھلے قبر انور دے بیچ کھلو کا نماز پہ پڑھ دے نبی پاک علیہ السلام نے مٹی دے ایک تھو تک لیا تین پلیٹ فارم دے اتے کھلوتا بندہ نہیں پیا دستا تے رفتار بھی کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے رفتار بھی چوکھیے تے زمین دے ایک جاتی پا کے سونے تک بھی لیا تے سینیان بھی لیا تے یہ بھی پتہ کر لیا کہ پہ کرندے نماز پہ پڑھ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حواس دا ایک عالم ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے سونا عام آدمی ہے پائلٹ نہیں جہاز آتے باندھے یہ جہاز دی رفتار چوکھی ہوئے تو پائلٹ نو اپنے جسم دے ہوتے خاص قسم دے لباس بننا پوندا ہے وہ خاص سوٹ ہوندا ہے پائلٹاں دا جیڑا ان دے جسم گھٹ کے رکھدا ہے تاکہ جہاز سپیڈ نہ لگے بدے تے جسم دا بلڈ پریشر اگوں ہٹ کے بیک سائیڈ دے اتے مجتمع ہو کے جسم نو فالج دا شکار نہ کر دے ایسا انہوں نے سوٹ پوایا جاندہ فلائنگ سوٹ اس نو کیا جاندہ وہ پائلٹاں نو پوایا جاندہ اتنی ساری رفتار زیادہ تو زیادہ سپرسونک رفتار ہوئے گی تے لکھاں میل فی سیکنڈ دی رفتار نہ نبی پاک گزرے تے کسے قسم دے فلائنگ سوٹ دی لوڑ نہیں پئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلیٰ ظرفی برداشت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حواس خمسہ قوت اور طاقت دا ایک تو خود اندازہ لا لو پھر ایک گل اور بھی جانے وہ بھی کری جانا ہتھے ڈیل کر چھوڑتا وہ گل نمبر ویسے 5 بن گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ گئے بھی تے آئے بھی پتہ چلتا ہے فاصلہ اتنا زیادہ اللہ نے اپنے نبی واسطے فاصلہ سکیڑ دیتا سبحان اللہ ٹائم اتنا تھوڑا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ٹائم نو پھیلا دیتا پتہ چلتا ہے زمان بھی تے مکان بھی سارے سکڑ بھی سکدے تے پھیل بھی سکدے اللہ نے اپنے محبوب واسطے
ٹائم اینڈ سپیس جنہوں کیا جاتا ہے نا، زمان تے مکان، یہ سب دے سب سکیڑ کے بھی دکھا دیتے ہیں تے پھیلا کے بھی دکھا دیتے ہیں. ایک کو رات دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو اتنے لے جایا بھی ہے تے واپس بھیجیا بھی ہے. فاصلے بھی طے ہو گئے تے ٹائم بھی سکڑ گیا. سبحان اللہ. چھویں گل، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت المقدس پہنچے، سارے نبیوں نے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھی. سارے نبی نے تے میں ذکر کرنا ہو رہے ہم چوکھا سارا ٹائم لگ جا سکتا. ایک عیسیٰ علیہ السلام دی گل کروں، مرزائیہ دن میں عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں ہونا، جس عیسیٰ نے ہونا وہ مرزا قادیانی ہے خدا نہ خواستہ. تو ادھر جواب دینے واسطے میں گل کروں ہاں. سارے نبیوں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال ملن دا شرف عطا فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا میں سلیکٹڈ ذکر اس واسطے پہ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نال جسم سمیت ملایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماتا ہے ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. یہودی عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن قتل نہ کر سکے. کی وجہ؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے قتل دے واقعہ تو پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کول اٹھا لیا، جسم سمیت اپنے پاس لے گیا. یہ قرآن دی آیت 6واں سپارہ ہے اور حدیث پاک بھی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامت. عیسیٰ علیہ السلام فوت کو نہیں ہوئے، قیامت تو پہلے توڑے کو واپس آؤں آ لے. اس کو میں ذرا شارٹ کر رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 6 ہو گئے. 7واں پوائنٹ، نبی پاک علیہ السلام جس وقت عرشاں تے گئے، اتے عرش معلّہ دے اتے اللہ تعالیٰ نال 1 to 1 آمنے سامنے ملاقات دا شرف حاصل ہے. ہن آمنے سامنے دا مطلب استعمال کیتا تمہیں سمجھاؤن واسطے. اللہ تعالیٰ کسی ڈائریکشن تو، کسی سائڈ تو، سجے کھبے تو، اگے پیچھے تو، اتے تھلے تو پا کے کیویں اللہ نے اپنے محبوب نو اپنا شرف دیدار عطا فرمایا، اے اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. سان تے اتنا پتہ ہے کہ نبی پاک نے اپنے رب نو سر دیاں اکھی نال ڈٹھا. قرآن تے اللہ تعالیٰ پہ فیصلہ دیندہ ما زاغ البصر وما طغى. میرے محبوب نے ڈٹ کے ڈٹھا، اکھ جھبکی بھی کوئی نہیں تے اکھ بے ادب بھی نہیں ہوئی. ڈٹھا بھی ہے ڈٹ کے تے اکھ نے بے ادبی بھی نہیں کیتی. سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا جویں اگ تے پانی اکٹھے کر چھڑی. بھئی تسی کسی نے ویکھو نا ذرا، میں مثال دینا لگا، کسی نے ویکھو نا ذرا ڈٹ کے کر کے ویکھو، اکھ نہ جھمکو، ادب نہ راسی. ڈٹ کے تک ادب نہیں رہا. بھئی شرم والی دھی بہن بھی ہوئے کسی اجنبی بندے آر ویکھے نہیں تک سکتی، وہ اکھ نہیں ہو جاسی. ہونا بھی چاہیے. میں گل سمجھاؤن واسطے مثال دیتی، تشبیہ نہ دے رہا. سمجھاؤنا یہ چاہنا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب نو ڈٹ کے ڈٹھا بھی ہے تو بے ادبی بھی کو نہیں کیتی. اس سے واسطے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے میں ادب سکھایا تو کیا ہی خوب ادب سکھایا. سبحان اللہ. اور ادب دے حوالے نال میں گل دستا جاؤں. سونا اسی سنیاں، اسی نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دا بھی ادب کرتے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دا بھی ادب کرتے ہیں. اسی 4 یار دے بھی غلام ہاں تے 5 تن پاک دے بھی غلام. اللہ تعالیٰ بے ادبیت تو محفوظ رکھے. اچھا ادب دے حوالے ایک اور گل بھی سمجھ لو، میں سب تو چوکھے نعرے اللہ دے لگنے چاہیے کہ نہیں؟ اللہ سب تو بڑا ہے. اللہ تو بعد سب تو چوکھے نعرے نبی پاک دے لگنے چاہیے کہ نہیں؟ اس تو بعد سب تو چوکھے نعرے ابو بکر صدیق دے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ انصاف تیرا من سی، عادت خراب پئی ہو یہی تھا، اپنی عادت ٹھیک کر. اس تو بعد عمر فاروق دے لگنے چاہیے کہ نہیں؟ اس تو بعد عثمان غنی، اس تو بعد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے انہاں سارا پیاریاں دے نعرے اس سے ترتیب نہ لگنے چاہیے کہ نہیں؟ اچھا اللہ تے اللہ ہے نا ذات بلند و بالا ہوئی تے اللہ دی مخلوق دے وچ سب تو اونچا رتبہ تیرے میرے محبوب نبی دا ہے کہ نہیں؟
تے ہر ایک دے حصے دے وچ ایک ایک نعرہ پیا آوے 1.25 لاکھ نعرہ رسالت لگنا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان نال دسی میں ایمان کو لو پیا پوچھنا بے ایمان کو لو نہ پیا پوچھنا ایمان کی یاد ہے سب تو زیادہ نعرے کدے لگنے چاہیے اللہ دے محبوب دے لگنے چاہیے ہوں اگر میں آکھاں 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرے رسالت ہے نہیں گل بن نہیں تے تو اگر حضور دا نعرہ ایک تے کسے بھی ہو رشتی دا نعرہ 1.25 لاکھ لے سے صدیق اکبر دا نعرہ 1.25 لاکھ ہوئے تے حضور دا نعرہ ایک ہوئے یہ حضور دی بیعت بھی ہے کہ نہیں فاروق اعظم دا نعرہ 1.25 لاکھ ہوئے تے حضور دا نعرہ ایک ہوئے یہ حضور دی شان وچ نقص کیتے ہوئی کہ نہیں اسی طرح کسے بھی اللہ دے پیارے دا نعرہ بشک لا نعرہ تحقیق بھی لا نعرہ صدیقی بھی لا نعرہ فاروقی بھی لا نعرہ عثمانی بھی لا نعرہ حیدری بھی لا نعرہ حسنی بھی لا نعرہ حسینی بھی لا وہ میں کہنا چھوڑا نعرہ علی اصغر بھی لا سنیا کدی کنڈ نہیں لوائی لیکن چوکھے نعرے لانے دی واری آوے تی یاد رکھ نبی پاک دے غلام مجھے چوندے نے نبی پاک دے رتبہ تھلے کرنے کی کوشش کرے گا آپ زیر ہو دے گا نبی پاک جتنے نعرے کسے تو نہیں ہو سکتے انہیں اپنے اپنے دل کو پوچھ لو غلط ٹھیک پہ کریں گے ایمان کو پوچھے تو ایمان آپ سے غلط ٹھیک پہ کریں گے عادت خراب ہوئی ہوئی تو میں کیا کروں میں امید ہے کہ اللہ دے پیارے بندے میری گل غور اللہ سن کے تو من جا سکتے اللہ دے پیارے کو میں امید ہے ہن 4 نعرے 4 یاری 1.25 لاکھ نعرے رسالت 5 نعرے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرے رسالت بتا چاہوں 11 دی واری آوے تے بتا میرے نبی نو اور 5 تن پاک دی واری آوے تو بھی بتا اپنے تا میرے نبی یہ میں ادب دے حوالہ گلاں کیتی ہیں اللہ تعالیٰ سنو ادب دی توفیق دے جتھے کسی دا درجہ اس درجے دے وچ رکھنا ادب ہے گل نمبر 7 کے 8 بن دی اگلی گل دسوں 8 نمبر گل پہ آدھر بن دی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم عرشاں دے ہوتے اللہ دے نال 1 to 1 ملاقات کی تھی ادب کر کے دکھایا ادب دی گل تساں سن لئی اللہ نے اگوں عطا کے کیتا اللہ نے نماز عطا فرمائی اللہ نے اپنا محبوب نو نماز دی دولت عطا فرمائی پہلے 50 وقت ہولو 5 سنا نماز معراج دا تحفہ نبی پاک دی معراج حضور دی معراج رب دے نال ملاقات ہے تے تیری میری معراج 5 وقتی نماز ہے یہ یاد رکھنے حدیث کوئی نہیں الصلاۃ معراج المومنین حدیث نہیں ایک کسی بزرگ کا قول ہے تو قول سن ہے کہ نماز مومن دی معراج ایک قول ہے نماز دے بارے سے ایک گل دسنا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا تو پردہ فرماؤن لگے آخری ٹائم ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولن سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولن اما عائشہ صدیقہ قولن حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر قولن بہت ساری ہستیاں قولن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک سینے دے نال ٹیک لوائی ہوئی مگر ہو کے تشریف فرمان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم دیتے فرما دیں اے علی کاغذ تے قلم لیا میں لکھ دیں میرے تو بعد گمراہ نہ ہو سو میں کوئی تحریر کر دینا وہ اس نے تو بعد گمراہ نہ ہو سو سیدنا علی اے مسند احمد حدیث کی کتاب ہے اس نے دوں جائیں تے یہ حدیث ہے سیدنا مرتضی کریم بھی روایت کر دیں انس بن مالک بھی روایت کر دیں حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں میں دل میں سوچیا ابھی آقا کاغذ قلم پہ منگ دیں میں کاغذ قلم کو دیندہ رہ گئی اس حضور تک نہیں وصال نہ ہو جائے نبی پاک کی وفات مبارک ہو گئی تو گل رہ جا سکتا آپ فرما دیں میں حضور نے عرض کیتا یا رسول اللہ تسی زبانی فرمایا میں یاد کر لے سکتا نبی پاک کے صاحب صلی نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم میں تو نماز دی وصیت کرنا زکاة دین دی وصیت کرنا تے غریبہ دا خیال رکھیا ہے
سبحان اللہ یہ آخری فرمائش ہے آقا دی اپنی امت دے کول سونا پتہ چل گیا بھی حضور کاغذ قلم منگن تے نہ دین والا گناہگار کوئی نہیں، نیت سونی ہے، بھاویں وہ عمر فاروق ہوئے تے بھاویں علی المرتضیٰ ہوئے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے ڈکے دینا سی، وہ بھی راز کھل گیا، نبی پاک نے وہ گل فرما دیتی، گل رڑے تے آ گئی، میدان دے وچ اتار دیتی گئی، آقا نے فرما دیتا کہ میرے تو بعد نماز پڑھیا ہے، زکاة دے ہے، غریباں دا خیال رکھیا ہے۔ لہذا او اللہ کوئی نہ رہا، نبی پاک دی اپنے حق ترجمان زبان دے وچوں گل نکڑ کے سامنے آ گئی۔ تیجی گلے کہ سبق مل گیا امت نو کہ تیرے میرے آقا دی آخری فرمائش سارے بلو نماز تے زکاة تے غریباں دا خیال رکھنا ہے، ظلم نہ کریں کسے تے۔ بھائی ساڑھا عام جہاں کوئی بزرگ بھی دنیا تو جا رہے ہوئے نا تے ساڑھے بزرگ دی آخری خواہش اسی پوری کرنے ہاں تے جنہاں دیا قدمہ تے سارے بزرگاں دیا بزرگیاں قربان اس ہستی دی آخری فرمائش حضور دے غلام کیوں نہ پوری کرن؟ سونا نماز پڑھیا ہے تیرے میرے نبی دی آخری فرمائش۔ اچھا جی آخری گل میں کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معراج تو واپس تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو تو پوچھا، اے جبریل میں دسے صاحب میں راتوں رات ارشد ہو کے آیا ہوں تو میری گل مننی کہیں؟ جبریل امین نے جواب دیتا یصدق ابو بکر فإنہ صدیق، یا رسول اللہ ابو بکر تو تصدیق کرسی اس واسطے کہ وہ نا ہی صدیق ہے۔ صدیق دمان ہوتا تصدیق کرن والا۔ اچھا حدیث پاک ہی چاہوں گا نبی پاک کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں لما اورج بی الی السماء، میں اللہ تعالیٰ آسمانہ دے اوپر اٹھایا، فما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، میں جس آسمان تو بھی لگ گیا ہر آسمان دے اوپر میں لکھے ہویا لکھا محمد الرسول اللہ تو میرے تو پچھے پچھے لکھے ہویا ہوندہ ہے ابو بکر صدیق۔ ہر آسمان دے اوپر اللہ نے اپنے محبوب دے اوپر جان تو پہلے اگے لکھ کے رکھیا ہویا محمد الرسول اللہ اگے ابو بکر صدیق۔ مسند ابی جعلہ دے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرمائندے للہ انزلہ اسم ابی بکر من السماء صدیق، اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو ابو بکر بنا صدیق آپ نازل کیتا۔ اس سے واسطے صدیق اور بھی بڑے ہیں لیکن صدیق اکبر ایک ہوئے جس کا نام اللہ نے آپ صدیق آسمانہ تو لایا ہوئے، اللہ اکبر، اللہ جیدہ اکبر کوئی نہیں تو اللہ نے جس کا نام صدیق آپ نازل کیتا ہوئے اس جیسا صدیق اکبر کوئی نہیں۔ ایک گھر اور بھی سن لو، سنا اللہ تعالیٰ نے تمام صحابیوں کو تمام اہل بیت کو آپ کو آپ شانہ عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت زید بن حارثہ ایک صحابی انہاں دا نام قرآن اچھے باویے سے پارے تھے اور کسی دا نام قرآن اچھے کوئی نہیں، ایک کو صحابی دا نام قرآن اچھے ایک وکری شان ہے، اتھے انہاں دا پہلا نمبر بنتا ہے۔ پورے قرآن دے وچ صحابی تو سارے ہیں لیکن پورے قرآن دے وچ جس نو صحابی قرآن نے کیا وہ ایک ابو بکر صدیق ہے۔ اس یقول لصاحب ہی ایک وکری ٹھاٹ، اس امت دے اندر اللہ دی راہ دے سب تو پہلا تیر کہیں چلایا سعد بن ابی وقاص، اتھے نہ دا پہلا نمبر ہے، ایک وکری شان ہے۔ سب تو پہلے تلوار کہیں چلائی ہے حضرت زبیر بن عوام، حضور دی ٹھپی دے بیٹے ابو بکر صدیق دے داماد، بیٹی دے شوہر، سب تو پہلی تلوار انہیں چلائی، اتھے نہ دا پہلا نمبر۔ اس امت دے اندر سب تو پہلے شہید کون ہویا؟ اوپری شانہ نا، وہ مرد نہیں ہوئی عورت ہے، حضرت سمیہ، یہ دنیا اسلام دی پہلی شہید عورت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حلال تے حرام دا سب تو بڑا عالم میری امت دے وچوں معاذ بن جبل ہے، ترمذی حدیث ہے۔ میری امت دا سب تو بڑا قاری فرمایا ابی بن کعب، میری امت دا علم میراث دا سب تو بڑا عالم فرمایا زید بن ثابت،
ہر صحابی نو وکری وکری ٹھاٹھ عطا ہوئی فرمایا جنتی نوجوانوں دے سردار حسن تے حسین ایک وکری شان ہے جنتی بڑھیاں دے سردار فرمایا ابو بکر تے عمر ایک وکری شان ہے کہ جنتی بڑھیاں دے حدیث ترمذی چے تے جنتی نوجواناں دے حدیث بھی ترمذی چے دوئے حدیثاں ایکو کتاب وچ ہن دس کھاں جنتی خواتین دی سردار عورتاں دی سردار سیدہ پاک سیدہ زہرا پاک ہیں اما عائشہ صدیقہ دے بارے فرمایا اس دی اتنی اچھی شان ہے جی میں تمام قسم دے کھانے وچوں سرید جی کھانا کوئی نہیں عورتاں وچوں عائشہ جی عورت اے بخاری حدیث ہن میں تو کتنا ہی نقشہ داشت چھوڑیا میں کوئی ایمان نال دسیا ہے کوئی صحابہ دے وچوں کوئی اہل بیت دے وچوں کسی دی شان بیان کر لے گا کوئی بخل ڈٹھا نہیں فرمایا سب تو بڑا قاضی علی ہے ایک وکری ٹھاٹ سب تو زیادہ حیا والا فرمایا عثمان غنی دین دے معاملے میں سب تو زیادہ سخت عمر فاروق ایک وکری ٹھاٹ امامت دے مصلی دے حضور نے ایک بندے نے کھڑا کیتا صرف اور صرف ایک کہنا ہے ابو بکر صدیق بخاری حدیث یہ اپنی شان ہے خیبر دے موقع تے جھنڈا علی المرتضیٰ عطا ہوا 9 قلعے فتح ہو گیا ہوں پہلے 2 قلعے فتح ہو چکے سی آخری 2 قلعے فتح نہ پہ ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالے میں جھنڈا اور نو دے ساں جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نال حب کریندا اسی رب تے رب رسول او دے نال حب کریندا اسی سبحان اللہ علی المرتضیٰ نو صبح جھنڈا دتا گیا انہیں عطا شان عطا اللہ نے جس موقع تے عزت دیتی ہے سارے دیا دیتی ہوئی عزتاں ساڑھے جہاں غلامہ واسطے لازم ہے کہ قبول کریے سر جھکا چھوڑی انشاءاللہ میرا سونا سنیے دی زبان دے وچ کسے قسم دا صحابہ اور اہل بیت دے بارے وچ کوئی بخل نہ ویکھ سیں ایک حدیث چمدا حضرت ابو عبیدہ بن جراح بخاری مسلم میں حدیث چھوٹی جی کتاباں انہاں تو تے حدیث دی کتاب کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں تو او امین بندہ دسیا سا امانت دار کچھ نجران دے علاقے چ کچھ بندے حضور کولو امین بندہ لین آیا بس کو بندہ دیو جڑا امانت دار ہوے اسا نال لے جانا ہے نبی پاک فرمایا کل دساں جڑا این امین ہے جویں امین ہونا حق ہے اور امین حق امین تو جویں خیبر دے جھنڈے دی باری سارے نے امیداں یہ شاید میں لبسی خدا دی قسم انہاں کتاباں دی حدیث بھی ہے ساری رات صحابہ امیداں یہ شاید اے عزت سان لبسی صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کتھے ہے اے میری امت دا امین ہے سارے دی موجودگی وچ امامت دا مصلی ابو بکر نے سارے دی موجودگی وچ خیبر دے جھنڈا علی المرتضیٰ نے سارے دی موجودگی وچ امانت والا ہونا ابو عبیدہ بن جراح نو قرار دیتا گیا پتہ چلتا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں یاراں دیاں آپو آپ شانن اس گلستان مصطفیٰ دے پھول وچوں ہر پھول دی رنگت بھی اپنی تے خوشبو بھی اپنی اے ایک دسنی تے دا لگاونیاں کم ایتھے خراب ہوندا ہے سونا ہے میں توڑے سامنے ایک نقشہ دست چھوڑیا ہے یاد رکھنی اپنے ایمان دیا کھڑکیاں کھول کے سننا ہے قیامت دن رب دی بارگاہ کے دن آکھی سانے مسئلے کے سنائے دسے میں ملتان ہے دیس ایک بڑی بیان کی تھی پروفیسر صاحب اچھی کی آواز نال بولے نال صوفے تے بیٹھے ہیں فرمایا کہ سبحان اللہ علماء یہ حدیث بیان کیوں نہیں کرتے ہیں میں کہا جی علماء نے پوچھو جڑے بیان کریں دیں تو تسی سن دے نہ ہو یا جڑے نہیں کریں دے تو بات انہاں پہ پوچھو سنا ساری حدیث ہیں نہیں جڑا تین نبی پاک دا ادھا دین سنائے ہوتی گل تے کان نہ دھری مار کھاسی قیامت جڑے یہ گل میں تھان کی تھی یہ گل واپس آن دیا ہوں کہ صدیق دی وکھری شانہ یہ سارے صحابہ اپو آپ شانہ والے ہیں کسی دی کوئی شان کسی دی کوئی شان کسی دی کوئی شان یہ انہیں مثال دینے لگا سمجھاؤں واسطے مثال دینے لگا بھائی ایک بندہ ایم اے بھی یہ کچھ کردہ پڑھدا تو ہو سکتا پوری کلاس دے وچوں کسے بندے حساب وچوں چوکھے نمبر لے ہوں کسے اسلامیات وچوں چوکھے نمبر لے ہوں کسے دے نمبر اردو وچوں چوکھے ہوں دوجیاں نالوں کسے دے نمبر فزکس وچوں چوکھے ہوں کسے دے کیمسٹری وچوں چوکھے ہوں
ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੇ ਹੋਣ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਚੋਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਚੋਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ? ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 990 ਹੈ ਸਲਿਆਏ, ਜਾਂ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ 1000 ਹੈ ਸਲਿਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤਰਕੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 500, ਕਿਸੇ ਦੇ 600, ਕਿਸੇ ਦੇ 700, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੋਂ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਚੋਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੰਬਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ। ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر تاہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دین، آقا فرما دین کہ ہر بندے نو ایک ایک دروازے چو بلایا جا سکے۔ جس چوکھے نمازاں پڑھیں نماز والے دروازے چو آ جاوے، جس چوکھے روزے رکھیں روزے والے دروازے چو آ جاوے، کس چوکھی زکات دیتی ہے زکات والے دروازے چو آ جاوے۔ لیکن ابو بکر صدیق نو قیامت دے دہاڑے تمام دروازے دے وچ آواز دتی جا سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونا اے میں تھوڑے سامنے پوری سچویشن مکمل صورتحال رکھ دیتی ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج تے جان دا بنیادی سبب اور پس منظر اور شان ظہور اتھوں گل شروع کر کے نبی پاک کے واپس آونا اور نبی پاک دے معراج دی تصدیق دے حوالے صدیق اکبر تک گل پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھئی یہ فقیر دی لکھی کتاب ہے المستند۔ جمائے بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ کریم تمام دوست احباب بزرگاں بھائیاں دا رل بانا اپنے بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما۔ اے اللہ کریم اس پاک محفل دے طفیل تمام بیماراں نوں صحت عطا فرما، غریباں دی غربت نوں دور فرما، دکھیاں دے دکھ مسافر فرما، سب نوں ظالماں دے ظلم تو بچا، حاسداں دے حسد تو بچا، معاشرے دے فتنے دے شر تو محفوظ فرما، آپس دے وچ پیار اتفاق نصیب فرما، محبت دی دولت عطا فرما، جھگڑے فسادات تو محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو ایک بن کے رہن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم قبر تے حشر نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما، اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو کے جواب دین نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما، قبر دے عذاب نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما، کفن دی تڑیاں نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچی غلامی محبت تے اتباع دی توفیق عطا فرما، جس مسلمان پھراؤ دے دل وچ جو جائز حاجت ہے سب دی حاجتاں نو پورا فرما۔
اس گھر دی خیر ہوئے، ڈیرے دی خیر ہوئے، عزیز مزید شان دے گھر دی خیر ہوئے، ماں باپ آل اولاد جان مال قبر حشر دی خیر ہوئے، جتنے مسلمان بھرا آئے بیٹھے، جتنے بزرگ سٹیج تے کھلوتے ہیں، جتنے تھلے بزرگ کھلوتے ہیں، سفید ریش بزرگ کھلوتے ہیں، نوجوان بچے کھلوتے ہیں، اے اللہ کریم سب دا آمنا ٹائم کرنا رات دے اس ٹائم تک تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سننا اپنے بارگاہ دے وچ قبول فرما، انہوں نے عزت عطا فرما، ان دا آیا بیٹھا سنے اپنے بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما۔ اے اللہ کریم حاضر جماعت دی خیر ہوئے، غائب اہل اسلام دی خیر ہوئے، پورے پنجاب پاکستان عالم اسلام دی خیر ہوئے، اے اللہ جنگل دے جانوراں دی بھی خیر ہوئے، ہوا دے پرندیاں دی بھی خیر ہوئے، سمندر دی مچھیاں دی بھی خیر ہوئے، اے اللہ کریم خاص طور تے مسلمان دی خیر ہوئے، مسلمان دا جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے۔ اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والعافية في ديننا ودنيانا، وكن رفيقنا في سفرنا وخليفة في اهلنا ومالنا، واتمس على وجوه اعدائنا، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمته.